بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت عثمان کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے اور اس میں کچھ سوالات ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے بڑا اور اہم سوال تو یہ ہے کہ شہادت عثمان کے پیچھے فیکٹرز کیا تھے۔ تو ہم فیکٹرز کو دو طرح سے ڈسکس کریں گے۔ ایک تو یہ کہ کچھ عمومی فیکٹرز تھے، جرنلز تھے، اور کچھ ایسے تھے جو اسپیسیفک فیکٹرز تھے۔ شہادت عثمان کے حوالے سے جو عمومی اس کے پیچھے جو ریزنز ہمیں نظر آتی ہیں تاریخ کے مطالعے سے، ان میں سے ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ دنیا کو کھول دیا جانا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی تنگی آئے گی، ہاں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے اور تم دنیا کے فتنے میں پڑ جاؤ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ مال غنیمت کی وجہ سے مال کی بہتات ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے بھی ایک طبقہ ایسا پیدا ہو چکا تھا کہ جو دنیا کی نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اندر اس کے رویوں میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا تھا۔ دوسری ایک بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے لونڈیوں کی اولاد۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جنگوں میں لونڈیاں حاصل ہو رہی تھیں، صحابہ کرام نے ان کے ساتھ تعلقات بھی قائم کیے، ان سے اولادیں بھی ہوئیں۔ یہ لونڈیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک آ کے بالغ ہو چکی تھیں۔ اب یہ لونڈیاں جو عام طور پہ ہوتی تھی، ظاہری بات ہے کہ یہ مشرک یا یہود النصارہ دوسرے مذاہب سے ہوا کرتی تھیں، تو اب ان کی جو اولادیں تھیں کریکٹر وائز وہ اس طرح کی نہیں تھیں جیسا کہ صحابہ کرام اور جو سابقون الاولون تھے یا ایمان میں سبقت لے جانے والے، ان کی جو اولادیں تھیں۔ تو یہ لونڈیوں کی جو اولادیں تھیں انہوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا اس بگاڑ کے اندر، اس فساد میں، اور شہادت عثمان میں ان کا ایک بڑا کردار رہا۔ تیسرا جو بڑا فیکٹرز جو ہمارے مورخین نے بیان کیا وہ ہے دیہاتیوں اور ان پڑھ لوگوں کا قرآن پڑھنا۔ دیکھیں ان پڑھ لوگوں کا ظاہری بات ہے قرآن تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں دو مسئلے پیدا ہو رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھ رہے تھے اور قرآن کو انٹرپریٹ کر رہے تھے، حالانکہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ تو مطلب ان پڑھ لوگوں کے ہاتھے قرآن چڑھ گیا تھا، اس سے خارجیت پیدا ہوئی، لٹرلزم پیدا ہوا کہ قرآن کی ظاہری آیات سے استدلال کر کے فتوے لگانا شروع ہو گئے، جیسے آج کل بھی آپ کو بہت سے ایسی نوجوان نسل جو ہے وہ ملتی ہے کہ دینی علوم جو ہے وہ اسلامک سائنسز ان کے ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کی اور ایک ظاہری سا علم حاصل کر کے ترجمے کی کتابیں پڑھ کے لوگوں کو فتوے لگانا شروع کر دیے۔ تو یہ صورتحال اس وقت ایک ان پڑھ دیہاتیوں کی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ تو وہ بیسیکلی خارجی ایک عنصر تھا، ایلیمنٹ تھا کہ جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ خارجیت پیدا ہوئی اس رستے سے۔ اب یہ جو ان پڑھ لوگ تھے یہ عام طور پہ ان کی جو گزر بسر تھی یہ مال غنیمت کے اوپر تھی، چونکہ خلافت راشدہ کا جو ایک ماڈل تھا وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا ماڈل تھا، جیسے ہمارے سیکنڈینیوین کنٹریز میں ہوتا ہے کہ جی جو آپ کے سٹیزن کوئی ملازمت نہیں کرتے تو ان کے لیے کوئی منتھلی الاؤنس وغیرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی ایسا تھا، مال غنیمت بیت المال میں آ رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ وظائف لگائی ہوئی تھے، ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وظائف لگے ہوئے تھے۔ تو اب یہ لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے گھر میں بیٹھے بٹھائے وظیفے کھا رہے تھے۔ یہ ایک بڑی تعداد تھی، نو مسلمز کی آپ کہہ لیں، ان پڑھ دیہاتیوں کی کہہ لیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری حصے میں جب یہ مال غنیمت آنا کم ہو گیا، مطلب فتوحات کا دائرہ کچھ رک گیا، کچھ انٹرنل ایشوز کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس طرف زیادہ فوکس نہیں کر سکے، تو اب وظائف بھی کم پڑ گئے، مطلب جہاں 200 اگر درہم وظیفہ جا رہا تھا تو 100 درہم جانا شروع ہو گیا۔ تو اب ایسے میں ان لوگوں کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، ان کو تو گھر بیٹھے بٹھائی وظیفے مل رہے تھے، تو انہوں نے یہ الزامات لگانا شروع کر دیے کہ معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مال غنیمت میں سے ہمارا جو وظیفہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو کھلا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹرز تھا، ایسے لوگ یعنی ان پڑھ دیہاتی کہ جن کی گزر بسر جو ہے وہ بس وہ الاؤنسز کے اوپر ہو رہی تھی بیت المال کے، اور قرآن جو ہے وہ انہوں نے آپ کہہ لیں کہ جی غلطی سے پڑھ لیا تھا، تو اب وہ فتوے لگانے پہ آ رہے تھے۔ چوتھا ایک سبب جو ہے وہ مرتدین کی جماعت، یعنی ارتداد کا فتنہ، اسلام سے پھر جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جاتے ہی یہ ارتداد کا فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین سے قتال کیا، مانعین زکوٰۃ جنہوں نے زکوٰۃ روک لی تھی ان سے قتال کیا، یہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شامل تھے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو مرتدین کے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے جیسے سودان بن حمران، اسی طرح قطیرہ بن فلان، اور اسی طرح حکیم بن جبلہ،
یہ وہ لوگ تھے جو مرتدین کے قبائل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ قبائل جو مرتد ہو گئے تھے بعد میں، ظاہری بات ہے حضرت ابوبکر نے سختی کی، وہ تلوار کے زور پہ ان کو واپس تو لے آئے، لیکن وہ لوگ بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں، جس نے اہم کردار ادا کیا۔ اور پانچواں بڑا جو ایلیمنٹ تھا وہ یہود و نصارہ کا تھا، اور اس میں خاص طور پہ یہودی جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے تھے، لیکن مسلمانوں میں سازشیں کروا رہے تھے، آپس میں لڑائیاں جو ہے وہ پیدا کرنے کی رستے ہموار کر رہے تھے۔ ان میں عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے تاریخی روایتوں میں۔ تو یہ گویا کہ 5 ہم کہہ سکتے ہیں عمومی فیکٹرز تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں، جنہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے مال و دولت کی کثرت، اس سے بڑا بگاڑ پیدا ہوا۔ دوسرا لونڈیوں کی اولاد بگڑی ہوئی تھی یہ، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور تیسرا جو ہے وہ مرتدین کی جماعت، اور چوتھا جو ہے وہ ان پڑھ دیہاتی جو مال غنیمت کے اوپر جو ہے وہ جن کا گزر بسر ہو رہا تھا، اور پانچواں یہود و نصارہ کی جماعت جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ چکی تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اور کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں جن کو ہم تھوڑا سا اور نیرو ڈاؤن کریں، اسپیسیفک جو ہے وہ کچھ فیکٹرز ریزنز بیان کریں۔ تو اس میں دیکھیں جتنے بھی یہ شر پسند تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یعنی گھر کا محاصرہ کیا، یہ 40 دن تک محاصرہ رہا، یہ لوگ ایک بات تو یہ کہ بلاد حرمین سے نہیں تھے، حرمین شریفین مکہ مدینہ کے لوگ نہیں تھے، یہ لوگ مصر سے آئے تھے اور کوفہ سے آئے تھے اور بصرہ سے آئے تھے۔ تو مصر، کوفہ اور بصرہ کے شر پسند قسم کے عناصر تھے، ایلیمنٹس تھے جو مدینہ میں آئے تھے، اور انہوں نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا تھا۔ اچھا، ان کے اوپر مطلب وجہ کیا بنی تھی، کیوں انہوں نے یہ اقدام کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا؟ بیسیکلی چونکہ یہ تھے شر پسند، اور ان کی شرپسندی کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان پہ سختی بھی کی۔ اچھا، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کبوتر بازی کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو غلیل بازی کرتے تھے، مطلب غلیلوں سے جو ہے وہ پرندوں کو نشانہ بنانا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پہ سختی کی کہ بھئی یہ کیا کام کر رہے ہو، مطلب یہ کبوتر بازی اور یہ کیا لہو و لہب میں پڑ گئے ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اس پہ سختی کی اور ان کاموں سے منع کیا۔ اچھا، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو نشہ آور نبیذ پیتے تھے۔ نبیذ دیکھیں، عربوں میں یہ رواج تھا کہ کھجوروں کو جو ہے وہ پانی میں صبح کے وقت رکھ دیتے تھے، ایک برتن میں پانی ڈال کے کھجوریں رکھ دیں، شام کو وہ شربت سا بن گیا میٹھا، اس کو استعمال کر لیا، شام کو رکھ دیا، صبح کو استعمال کر لیا۔ لیکن ایک وقت کے بعد اس میں سکر یعنی مدہوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، نشہ آ جاتا تھا۔ تو نبیذ اس کا پینا تو جائز تھا، لیکن نشہ آور نبیذ کا پینا جائز نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، نبیذ کے بہانے نشہ آور نبیذ پینا شروع کر دی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی اور اس کو لاٹھی بھی دی تھی کہ جس کو تم دیکھو نشہ آور نبیذ پی رہا ہے، نبیذ کے نام پہ جو ہے نشہ کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ تو انہوں نے یہ بھی جو ہے وہ حضرت عثمان پہ الزام لگایا کہ جی دیکھیں جی انہوں نے تو لاٹھی کی بدعت ایجاد کی۔ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ الزام لگایا، اور بڑے افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں لوگوں نے جو ہے وہ کتابیں لکھی کہ جی خلافت سے ملوکیت کی طرف جو ہے معاذ اللہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سسٹم جانا شروع ہو گیا تھا۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو سب سے بڑے بند تھے جو ہے وہ ملوکیت کے خلاف، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب چینج آ رہی تھی، سنت کی جگہ بدعت رائج ہو رہی تھی، جب شر جو ہے وہ پھیل رہا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا کر رہے تھے، سختی کر رہے تھے۔ اس سختی کے جواب میں وہ شر پسند عناصر جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف الزامات کی بچھاڑ کر رہے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو سسٹم کو بچاتے بچاتے جو ہے وہ شہید ہوئی ہیں۔ وہ سسٹم جس کو کون گرا رہا تھا، وہ گرانے والے مرتدین قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ گرانے والے لونڈیوں کی اولاد تھے، وہ گرانے والے نیو مسلم تھے، وہ گرانے والے یہود النصارہ کی جماعت کے سازشی عناصر تھے، وہ گرانے والے وہ لوگ تھے جو عیش پرستی میں پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب انہوں نے اس قسم کی بدعات وغیرہ ایجاد کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر سختی کی، ان میں سے بعض کو جلا وطن بھی کیا۔ حضرت سعید بن العاص جن کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شکایت کی کہ یہاں پہ 13 افراد ہیں، ان میں سے ایک اشتر نقی بھی تھا کہ یہ یہاں پہ جو ہے وہ شرارت کر رہے ہیں، باز نہیں آ رہے۔ ان میں سے کئی ایک چور و چکے تھے، جب ان کے اوپر سختی کی جاتی تھی تو ان کو جلا وطن بھی کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ آپ ایسا کریں گے، ان کو جلا وطن کر دیں۔
تو حضرت معاویہ کے پاس ان کو شام بھجوا دیں۔ تو انہوں نے حضرت معاویہ کے پاس بھجوا دیا رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت معاویہ نے بھی ان 13 افراد کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے پیش آئے، ان کو سمجھایا، کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا، لیکن کوئی ان کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو انہوں نے بھی حضرت عثمان کو لکھا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کیا، حضرت عثمان نے کہا کہ آپ ان کو حمص بھجوا دیں۔ حمص ایک مطلب وہاں پہ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے بیٹے تھے، وہ گورنر تھے حضرت عثمان کی طرف سے۔ تو وہ پھر ان 13 افراد کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور انہوں نے ان کی خوب جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی ٹریننگ کی۔ وہاں پھر انہوں نے توبہ استغفار کی، حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید سے کہا کہ جی آئندہ ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان کو واپس بھیج دیا۔ تو اب یہ واپس آئے تو پھر شرارتیں کرنے لگ گئے۔ تو اس قسم کے چور و چکے عیاش قسم کے جو ہے وہ لوگ تھے، غول بازی کرنے والے، کبوتر بازی کرنے والے، نبیذ پینے والے، چوریاں کرنے والے، تو ان کے اوپر جب سختی کی جاتی تھی یا انہیں جلا وطن کر دیا جاتا تھا تو وہ اس پر توبہ استغفار کر لیتے۔ جب دوبارہ ان کو واپس جو ہے وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں بھیجا جاتا تھا تو وہ پھر جو ہے وہ سازشیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا فیکٹر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرمی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی سختی کی، مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کیا۔ حضرت عمر تو اپنی سختی میں بہت زیادہ معروف تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مزاج میں نرمی تھی، تو وہ ان کے بڑے شر کو بھی جو ہے وہ برداشت کرتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، کبھی سختی کر لی لیکن پھر ان کو رستہ دے دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا شر جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور وہ حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے۔ یعنی جب ان کے ساتھ سختی ہوتی تھی نا، اور وہ سختی بلا وجہ نہیں تھی، اس کے پیچھے جواز تھا اور توبہ استغفار بھی کرتے تھے، لیکن پھر دوبارہ جو ہے وہ لوٹ آتے تھے اپنے شر کی طرف، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اسی طرح سے جو ہے وہ جتھے بنا لیے۔ اور اس میں ایک بڑا الزام ان کا یہی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہمارے وظیفے روک لیے اور وہ وظیفے اپنے رشتہ داروں کو دینا شروع ہو گئے۔ نیکسٹ ایک کوشچن یہ کیا جاتا ہے کہ جی کیا عبداللہ بن سبا جو ہے وہ ایک افسانوی کردار تھا؟ دیکھیں ہمارے یہاں بعض اہل تشیع نے کہا ہے کہ جی عبداللہ بن سبا ایک افسانوی کردار تھا، مطلب وہ حقیقت میں ایسی کوئی شخصیت تھی نہیں، تو انہوں نے خواہ اپنی طرف سے یہ گھڑ لی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی جو ہے وہ اہل تشیع کے اس موقف سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی ایسی باتیں کرنا شروع کر دی۔ ہم نے اس پہ ایک مفصل ویڈیو اپلوڈ کی ہے 1 گھنٹے کی، اور اس میں تفصیل سے ہم نے حوالہ جات دیے ہیں اور معاصرین کے حوالہ جات، جیسے دیکھیں عائشہ حمدان جو ہے وہ ایک شاعر ہے، فارسی شاعر ہے۔ اس کی وفات ہوئی 83 میں، وفات 83 ہجری میں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 ہجری میں یہ پیدا ہو چکا تھا۔ یہ تو عبداللہ بن سبا کا جو ہے وہ معاصر ہے، ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام کا جو ہے وہ معاصر ہے۔ اس نے اپنی شاعری میں جو ہے وہ پورے ان کے گروپ کا تذکرہ کیا ہے۔ مختار ثقفی جو ہے اس کے اوپر نقد کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ تم سبائی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے یہ عقائد ہیں۔ تو وہاں جو معاصر شعراء ہیں ان کے ہاں تذکرہ ملتا ہے عبداللہ بن سبا کا بھی، اس کے گروپ کا بھی اور اس کے پورے عقائد کا بھی، تو اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ظاہری بات ہے شاعروں کے جو ہے وہ شاعری کو گھڑنے سے تو رہا، تو وہ شاعری جو ہے وہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، اس کے اوپر ہم نے مفصل ایپیسوڈ کیا ہے، تو اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ عبداللہ بن سبا کوئی شخصیت تھا۔ بالکل تھا، اس کا ایک گروپ تھا اور یہ باقاعدہ سباہیہ کے نام سے معروف تھے، اور ان کے معاصر شعراء کے ہاں معاصر لٹریچر میں جو ہے وہ عبداللہ بن سبا اور اس کے فرقے اور اس کے عقائد کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک لو قسم کا اعتراض ہے کہ عبداللہ بن سبا ایک افسانوی کردار تھا، وہ ایک حقیقی کردار تھا اور اس نے واقعتاً مسلمانوں کو توڑنے میں اور ان کے اندر لڑائی کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ باغیوں کی طرف سے جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر کیا الزامات لگائے گئے؟ دیکھیں الزامات سطحی قسم کے الزامات تھے، کوئی سر پیری نہیں ہوتا تھا۔ ایک بڑا الزام ان کی طرف سے یہ تھا کہ جی انہوں نے سرکاری چراگاہ کو اپنے لیے مختص کر لیا۔ سرکاری چراگاہ کو کیسے مختص کر لیا؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ تھا کہ مدینہ سے کچھ کلومیٹرز کے فاصلے پہ ایک چراگاہ مقرر کی گئی جو سرکاری چراگاہ تھی، 80 کلومیٹر کی لینتھ میں تھی، اور اس میں بیت المال کے گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے جو چرتے چکتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک اس میں کافی بڑی تعداد میں یہ مال مویشی ہو گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اس کی ایکسٹینشن کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو سرکاری چراگاہ تھی اس کی انہوں نے ایکسٹینشن کر دی۔ جب ایکسٹینشن کر دی تو اب سرکاری چراگاہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھائی یہاں پہ کوئی اور اپنے جانور نہیں چرائے گا، یہاں کا پانی بھی، یہاں کے جو چشمے وغیرہ تالاب ہیں، ندی نالے ہیں، وہ سب سرکاری جانوروں کے لیے جو ہے وہ اب اسپیسیفائی ہو چکے ہیں۔ اب اس پہ یہ باغیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اب اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین کو کیسے وہ سرکار کے لیے مختص کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے تو اللہ کی زمین جو ہے اس کا پانی
اس کی گھاس پھوس، اس کا چارہ ہم سے روک لیا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ظلم کیا، یہ انہوں نے جو ہے وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیے۔ بلکہ جب یہ باغی آئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، تو حضرت عثمان نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ سورہ یونس کی تلاوت کریں۔ حضرت عثمان نے سورہ یونس کی تلاوت شروع کی، تو جب اس آیت پہ پہنچے قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہ دیکھو اللہ نے جو تمہارے لیے رزق اتارا ہے اس میں سے کچھ کو تم نے حلال کچھ کو حرام بنا لیا۔ تو اس پہ باغیوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سمجھایا بھی کہ دیکھو بھائی یہ آیت تو مشرکین مکہ کے کانٹیکس میں ہے کہ جنہوں نے اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو حلال اور حرام بنا لیا تھا، اللہ نے کوئی حکم نہیں نازل کیا تھا ان جانوروں کی حلت اور حرمت کے حوالے سے۔ تو یہ تو ان کے کانٹیکس میں، میرے بارے میں تو یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی، اور وہ بھی جو چراگاہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سرکار کے لیے مختص کی تھی، اور جب مال مویشی جو ہے وہ بیت المال کے بڑھ گئے تو اب اس میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے اس کی ایکسٹینشن ہی کرنی تھی، تو میں نے اس کی ایکسٹینشن کر دی، تو وہ میں نے کوئی ذاتی استعمال میں کیا لے کے آنا ہے؟ وہ تو سرکار کے مال کے لیے میں نے اس کی ایکسٹینشن کی۔ تو باہر خارجی قسم کے لوگ تھے جنہوں نے یہ اعتراض کیا۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی عثمان رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے تھے۔ دیکھیں جب یہ باغی جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت کچھ صحابہ بھی آئے درمیان میں، وہ بھی پڑے کہ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ سے بھی کہا کہ دیکھو آپ بھی ان کو جا کے سمجھاؤ، میں بھی ان باغیوں کو جا کے سمجھا رہا ہوں، اور میں یہی بات کرتا ہوں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریش کو تمام قبائل پہ ترجیح نہیں دیتے تھے؟ بالکل دیتے تھے۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ پھر قریش میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنو ہاشم کو جو ہے وہ بقیہ قریش کی شاخوں پہ ترجیح نہیں دیتے تھے؟ تو بالکل دیتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کو یہ سمجھا رہے تھے کہ دیکھو اپنے خاندان اور قبیلے کا کرنا یہ انسان کی طبیعت اور فطرت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنو ہاشم کو قریش کی بقیہ شاخوں پہ ترجیح دی، اور قریش قبیلے کو عرب کے بقیہ قبائل کے اوپر ترجیح دی۔ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بس میں تو ہو تو میں بنو امیہ کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر کے چھوڑوں۔ تو اچھی بات ہے، ظاہری بات ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے خاندان کے لوگ جنت میں جائیں۔ ہاں دوسری بات انہوں نے یہ بھی وضاحت پیش کی کہ دیکھو یہ جو تم کہتے ہو نا کہ میں نے بیت المال سے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازا ہے، تو میں نے بیت المال سے نہ اپنے آپ کو نوازا ہے نہ اپنے رشتہ داروں کو نوازا ہے۔ میں بیت المال کی رقم کو نہ اپنے لیے جائز سمجھتا ہوں نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے جائز سمجھتا ہوں، میں نے اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں کو دیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ عثمان غنی کے طور پہ معروف تھے، سب کو پتہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مالدار تھے۔ جیش الاسرہ میں، غزوہ تبوک میں انہوں نے کس طرح سے مدد کی، کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ کنواں خرید کے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا، کس طرح سے انہوں نے مسجد نبوی کی جو ہے وہ توسیع کے لیے جو ہے وہ رقم فراہم کی، زمین خرید کے دی۔ تو وہ مالدار آدمی تھے، شروع سے ہی مالدار آدمی تھے، ذاتی طور پہ مالدار تھے، تاجر تھے، تو اپنے مال میں سے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دے رہے تھے، لیکن باغی اس کو دوسری طرف لے گئے صرف اس وجہ سے کہ ان کے اپنے وظیفے جو ہے وہ کم پڑ گئے تھے۔ اگر بنو امیہ کو گورنر لگانا یہ کوئی جرم تھا تو پھر تو معاذ اللہ آپ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو جو ہے وہ گورنر لگایا، کس کا؟ مکہ کے اوپر، مکہ کا گورنر بنایا، مکہ جیسی اہم جگہ کا گورنر ایک اموی کو بنایا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حضرت ابو سفیان کو گورنر بنایا نجران کے اوپر، تیسرا عبان بن سعید کو گورنر بنایا بحرین کے اوپر۔ 3 گورنر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنا دیے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گورنر بنائے بنو امیہ میں سے۔ تو اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ تو بھائی صلاحیت کی میرٹ کے اوپر وہ آگے آ رہے تھے، سپہ سالاری ان کا ڈپارٹمنٹ تھا، ٹھیک ہے، ملٹری جو ہے جو آپریشنز تھے ان کا ڈپارٹمنٹ تھا، تو اس میں وہ آگے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ترجیح دی۔ یہ بات کہ بنو امیہ کو کیا حضرات شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی گورنر لگایا تھا؟ ہاں لگایا تھا، ہمیں یہ بات روایتوں میں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت معاویہ بن سفیان کو گورنر لگایا، بلکہ حضرت معاویہ سے بھی پہلے ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو بھی گورنر لگایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کے دونوں بیٹوں کو گورنر لگایا، ٹھیک ہے، اور ولید بن عقبہ کو بھی سب سے پہلے ذمہ داری کس نے دی؟ حضرت ابوبکر نے دی تھی، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے اس کو ذمہ داری دی ولید بن عقبہ کو، اس کے بعد جا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری دی۔ تو حضرت عثمان نے پہلی مرتبہ کوئی تھوڑی ذمہ داری دی ان لوگوں کو، یہ وہ حضرات تھے کہ جو حضرات شیخین کے زمانے میں ذمہ داریاں لے چکے تھے، عہدے لے چکے تھے اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ، تو حضرت عثمان نے ان کو اپنے زمانے میں بھی عہدے دے دیے۔
لیکن یہ ہے کہ وہ باغیوں نے وہ بات بنا لی اور آج تک لوگ اس کو جو ہے وہ بناتے چلے آ رہے ہیں۔ ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے اوپر جب یہ اعتراض ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو کیوں گورنر بنایا، تو انہوں نے اس کا جواب دیا، بالکل دیا۔ جیسے ولید بن عقبہ کے بارے میں کہ جی وہ آپ کا رضائی بھائی تھا تو آپ نے اس کو جو ہے وہ گورنر لگا دیا۔ تو حضرت عثمان نے کیا کہا؟ حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، ولید بن عقبہ کی جو نانی ہے نا ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے۔ ولید بن عقبہ کی نانی رسول اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا اعتبار کیا۔ ایک تو وہ باصلاحیت ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا اعتبار کیا، اپنی رشتہ داری کا اعتبار نہیں کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ سعید بن العاص کو حکمران بنایا، گورنر بنایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ کوفہ کا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ اشتر نخی نے جو ہے وہ اعتراضات کیے۔ اشتر نخی کو جلا وطن بھی کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، اس کی بھی وہ خار لے کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ خیر بہرحال حضرت سعید بن العاص کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس نے خار لگا لی، لیکن کوفی اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے غیر مطمئن چلے آ رہے تھے، لیکن کوفی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے غیر مطمئن چلے آ رہے تھے۔ حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا، لیکن اتنی شکایتیں آئیں کہ حضرت عمر کو حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کرنا پڑا رضی اللہ عنہما۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں سے بھی ان کو شکایات رہتی تھیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی وجہ تھی۔ عبداللہ بن ابی سرا یہ ایک جنگجو تھے، ان کو بھی گورنر لگایا حضرت عثمان نے، ان کی جنگجوانہ صلاحیت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ درمیان میں مرتد ہو گئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور اسلام بھی اچھا قبول کیا۔ بعد میں فلسطین میں ان کی آپ یوں کہہ لیں کہ جی نماز کی حالت میں وفات ہوئی ہے ان کی، جیسا کہ امام ذہبی وغیرہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے وفات سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھی اور یہ بات کہی کہ یا اللہ بس یہ میری آخری نماز ہو، اور سلام پھیرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ تو بعد میں ان کا اسلام اچھا بھی ثابت ہوا۔ تیونس کی فتح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن ابی سرا کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ جنگجو لوگ تھے، سپہ سالار تھے، انہوں نے فتوحات کی ہیں، تو میرٹ کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو لگایا تھا اور وہ اس کو جسٹیفائی بھی کرتے تھے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت علی نے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو گورنر لگایا؟ ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے رشتہ داروں کو گورنر لگایا۔ دیکھیں ہم حضرت علی پہ بھی کوئی تان نہیں کرتے۔ حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر لگایا، میرٹ کی بنیاد پہ حضرت علی نے بھی لگایا۔ حضرت عثمان کے رشتہ داروں میں سے 5 کا نام ملتا ہے، تو حضرت علی کے 4 رشتہ داروں کا نام ملتا ہے کہ جن کو حضرت علی نے گورنر لگایا۔ حضرت علی کے 41 گورنر تھے، ان 41 میں سے 4 جو ہے حضرت عباس کے بیٹے تھے، ان کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے۔ ان میں سے جیسے حضرت قسم کا نام ملتا ہے، قسم بن عباس، ان کو مکہ کا گورنر لگایا حضرت علی نے، بلکہ طائف کا بھی گورنر لگایا۔ اس کے بعد تمام بن عباس، یہ بھی حضرت عباس کے بیٹے تھے، ان کو مدینہ کا گورنر لگایا۔ پھر عبید اللہ بن عباس، ان کو یمن کا بھی گورنر لگایا، بحرین کا بھی لگایا۔ پھر عبداللہ بن عباس، ان کو بصرہ کا گورنر لگایا۔ تو حضرت علی کے بھی 4 گورنر تو ان کے چچا کے بیٹے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے تان کے دروازے نہیں کھولنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی میرٹ پہ لگائے گورنر، اگر اپنے رشتہ داروں میں سے لگائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی میرٹ پہ لگائے۔ باغیوں کا مطالبہ کیا تھا؟ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بغاوت کرنے والے تھے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ اپنے جو ہے وہ خلافت کی جو قبا ہے جو آپ نے پہن رکھی ہے، اس کو آپ اتار دیں۔ مطلب آپ اپنے عہدے سے اپنے آپ کو خود ہی اتار لیں، اپنے آپ کو معزول کر دیں، خود استعفیٰ دے دیں، ریزائن کر دیں، جدید زبان میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ان کا بنیادی طور پہ مطالبہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دیکھو میرے ساتھ آ کے بیٹھو، ڈائلاگ کرو، مجھے بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے، کیوں مطلب چاہتے ہو کہ جی میں جو ہے وہ خلافت کا عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دوں۔ ہاں تمہارے جو اعتراضات ہیں میرے پاس اس کے جوابات ہیں، ان جوابات کی روشنی میں جو ہے وہ میرے ساتھ گفتگو کرو، میرے ساتھ بیٹھو۔ تو بہرحال اس پہ وہ تیار نہیں ہوتے تھے، اس پہ وہ جو ہے وہ لاجواب ہو جاتے تھے۔ تو اس پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر کہتے تھے کہ میں اپنا عہدہ کیوں چھوڑوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگر اپنا عہدہ چھوڑ دیتے تو کیا جاتا تھا، امت میں قتل و غارت نہ ہوتی؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کا عہدہ کیوں نہیں چھوڑا، وہ اس کے ساتھ مطلب کیوں بندے رہے؟ دیکھیں بات یہ اس میں کئی ایک وجوہات تھیں۔ ایک بات تو صریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، یہ ہمیں واضح حدیثوں میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ دیکھو ایک وقت میں منافقین کی ایک جماعت، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور اس طرح اور بھی مصادر میں ہمیں مل جاتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ منافقین کی جماعت تمہیں خلافت کی یہ جو قبا ہے، یہ جو چادر ہے، اس کو اتارنے پہ مجبور کرے گی، لیکن تم نے اتارنی نہیں ہے یہاں تک کہ مجھ سے آ کے ملاقات کرو،
یعنی شہادت کی بھی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خبر دے دی تھی۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی تھا کہ آپ نے یہ خلافت کی قبا اتارنی نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو پہنائی ہے تو آپ اس کو نہیں اتاریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو قریبی صحابہ تھے جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ آپ کو یہی مشورہ دیتے تھے۔ حضرت عثمان نے آخر وقت میں ان سے مشورہ کیا کہ میں اگر عہدہ چھوڑ دوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں آپ اگر عہدہ آج چھوڑ دیتے ہیں تو کل کو ایک اور جتھا آ جائے گا، مطلب لوگ کتنے تھے، یہ 900 1000 لوگ تھے، 1200 لوگ تھے، اس سے زیادہ یہ باغی لوگ نہیں تھے، تو 1200 کا جتھا لے کے کوئی بھی بندہ مدینہ میں آ جائے اور کہے کہ جی اب یہ خلیفہ کو اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، تو یہ تو ایک تماشا چل پڑے گا، نظام چلے گا ہی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ آپ اس بات پہ نہ جائیں کہ آپ نے استعفیٰ دینا ہے، اگر آپ چلے گئے تو نظام سارا گر جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو آخر وقت تک نظام بچانے کے لیے جو ہے وہ لگے رہے، اپنی جان تک جو ہے وہ قربان کر دی۔ لیکن آج ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تان کے دروازے کھولتے ہیں اور بتاتے اس طرح سے ہیں کہ جیسے نظام کو جو ہے وہ غلط رخ پہ ڈالنے پہ معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی حصہ تھا۔ غلط رخ پہ تو لے کے جانے والے دوسرے لوگ تھے، حضرت عثمان تو اس غلط رخ پہ لے جانے والوں کے خلاف آخری دروازہ تھے جس کو لوگوں نے توڑ دیا۔ ایک اور وجہ جو ہے وہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو باغی تھے نا وہ بھی کسی بات پہ متفق نہیں تھے کہ کس کو انہوں نے خلیفہ بنانا ہے۔ مطلب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا، دین اس کے بعد ہاں بھائی کس کو بنانا چاہتے ہو؟ اب اس میں جو مصری تھے وہ کہتے تھے ہم نے حضرت علی کو بنانا ہے۔ 3 شہروں سے لوگ آئے تھے نا، مصر سے، اور پھر اسی طرح سے جو کوفہ سے آئے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ حضرت زبیر کو بنانا ہے، اور جو بصرہ سے آئے تھے وہ کہتے تھے ہم نے حضرت طلحہ کو بنانا ہے۔ تو وہ خود ایک بات پہ متفق نہیں تھے، تو ایک انتشار پیدا ہو جانا تھا، آپس میں پھر لڑائی شروع ہو جانی تھی۔ تو اس لیے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو خلافت کا عہدہ تھا اس کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ حضرت عثمان نے جب ان کا جو ہے وہ مطالبہ پورا نہیں کیا تو باغیوں نے کیا کیا، ایک تو باغیوں نے محاصرہ کیا، 40 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، ان کا کھانا پینا بند کر دیا۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باغیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ مسجد نبوی کا ایک بڑا حصہ میں نے خرید کے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، کیا تم مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر تم نے مجھ سے مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے، یعنی مسجد نبوی میں ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ پہلے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے وہاں امامت کرواتے تھے، پھر اس کے بعد باغیوں کا جو امیر تھا وہ امامت کروانے لگ گیا، اور حضرت عثمان کے اوپر انہوں نے مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جو مسجد میں نے خرید کے وقف کی ہے اسی کے دروازے تم نے مجھ پہ بند کر دیے۔ پھر کہا کہ جی بیر روما، یہ کنواں تھا میٹھے پانی کا، مسلمان جب ہجرت کر کے آئے تو یہاں پہ ان کے پاس پینے کا جو ہے وہ میٹھے پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے یہ کنواں خرید کے وقف کیا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو میں نے یہ وقف کیا، کیا تم مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں، بیر روما کا کنواں آپ نے وقف کیا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج اسی کا پانی تم نے مجھ پہ بند کر دیا، تو پانی بند کر دیا۔ پھر ام المومنین جو ہے وہ حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھانا لے کے جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنچانے کی کوشش کرتی تھی، تو درمیان میں اشتر نخی وغیرہ اور اس طرح کے اور لوگ آڑے آ جاتے تھے اور وہ کھانا نہیں پہنچنے دیتے تھے، تو کھانا پینا ان کا جو ہے وہ بند کر دیا گیا، ان کو ان کے گھر میں جو ہے وہ ایک طرح سے قید کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ظلم و ستم ان کے اوپر بہت زیادہ ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے۔ باغیوں کی تعداد کتنی تھی؟ باغیوں کی تعداد کوئی 1000 کے لگ بھگ ہوگی، کہا یہ جاتا ہے یا تاریخی روایتوں میں ہے کہ مصر سے کوئی تقریباً 600 لوگ آئے تھے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوفہ سے کوئی 200 لوگ آئے تھے، اور بصرہ سے کوئی 100 کے قریب لوگ تھے۔ اب مصریوں زیادہ مصر سے تھے، مصریوں کے جو امام تھے ان میں یعنی باغیوں کے امام تھے خارجیوں کے، ان میں کنانہ بن بشر کا نام آتا ہے، ابن ادیس کا نام آتا ہے، عمر بن حمق کا نام آتا ہے، اسی طرح کوفیوں میں اشتر نخی کا نام آتا ہے، بصریوں میں حکیم بن جبلہ کا نام آتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لیڈرز تھے، باغیوں کے سرغنہ تھے کہ جنہوں نے آ کے محاصرہ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جن کا ایک لیڈنگ جو ہے وہ رول تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باغیوں کے محاصرے کے جواب میں کیا کیا، یا انہوں نے جب ان کا کھانا پینا روک لیا تو انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ جواب میں جو ہے وہ قتال سے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں لڑوں گا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ دیا کہ میری طرف سے بھی کوئی نہیں لڑے گا۔ 700 لوگ موجود تھے کہا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں صحابہ، لیکن انہوں نے سب کو منع کر دیا کہ جس کا میرے ساتھ تعلق ہے تو وہ میری طرف سے قتال نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ تاریخ میں یہ بات نہ لکھی جائے کہ میری وجہ سے مسلمانوں میں پہلی مرتبہ قتال ہوا، تو اس بات سے بچنے کے لیے، اس تان سے بچنے کے لیے وہ اپنے غلاموں اور اپنے رشتہ داروں اور صحابہ کی جماعت سے کہتے تھے کہ جس کا میرے ساتھ تعلق ہے وہ باغیوں کی تلوار کے جواب میں تلوار نہیں اٹھائے گا۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع کر دیا، بلکہ اگر کوئی ان کے غلاموں میں سے آگے بڑھتا تھا لڑنے کے لیے تو کہتے تھے کہ لڑو نہیں، آزاد ہو میری طرف، میں نے تمہیں آزادی دی، لڑنا نہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ ہاں دوسرا یہ کہ واعظ و نصیحت پہ انہوں نے اکتفا کیا، بہت زیادہ ڈائلاگس ہوئی، بہت زیادہ واعظ و نصیحت ہوئی، بہت زیادہ سٹنگز ہوئیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، جس میں ان کی تقاریر ملتی ہیں جو انہوں نے باغیوں کو جو ہے وہ واعظ و نصیحت کی۔ مثال کے طور پہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، توبہ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور مرتبہ کہا کہ مجھے یہ پتہ چلے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، اور مجھے بتاؤ کہ اسلام میں تو قتل 3 وجہ سے جائز ہے، ان 3 میں سے کون سی وجہ میرے اندر ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ شادی شدہ زنا کرے، میں نے تو دور جاہلیت میں کبھی زنا نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہو، میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، نہ ہی تمہارا میرے اوپر یہ الزام ہے۔ تیسرا یہ کہ کوئی مرتد ہو جائے اور میرے بارے میں تم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں دین اسلام سے پھر گیا ہوں، پھر کیوں تم میرے قتل پہ آمادہ ہو گئے ہو؟ تو اس طرح سے ان کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ یہاں تک بھی بات آئی ہے کہ بعض جو ہے وہ صحابہ نے حضرت عثمان سے پوچھا ہے، جب انہوں نے مسجد نبوی کے دروازے بند کیے حضرت عثمان پہ، کہ اب جو باغی ہے نا ان کا جو امام ہے وہ مسجد نبوی میں جو ہے وہ امامت کروا رہا ہے، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ اب یہ سارے حضرت عثمان کے قتل کے درپے تھے، شرارتی قسم کے جو ہے وہ لوگ تھے، شرپسند عناصر تھے، خارجی تھے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھو میرے قتل کے لیے وہ آئے ہیں، یہ تو شر کا کام ہے، اس میں تو ان کے ساتھ نہ رہو، نماز جو پڑھ رہے ہیں نا یہ خیر کا کام ہے، اس میں ان کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو ان کے لیے یہ تھا، لیکن وہ اب دیکھیں کہ کس طرح سے بفرے ہوئے تھے، کس طرح سے ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ شیطان سوار تھا، اور کس طرح انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں جو ہے وہ شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کب اور کیسے ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ 35 ہجری میں ہوئی، اور ڈیٹ میں اختلاف ہے، یعنی ذی الحجہ کی کون سی تاریخ تھی۔ زیادہ تر معروف بات یہ ہے کہ 18 ذی الحجہ تھی، بعد نے یہ بھی کہا کہ ایام تشریق میں ہوئی 12 ذی الحجہ کو، لیکن بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ 18 ذی الحجہ کا دن تھا۔ دن میں بھی اختلاف ہے، مختلف دنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن تھا۔ اس میں بھی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور روزے کی حالت میں تھے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جو مصحف انہوں نے کھولا ہوا تھا تو جب ان کے اوپر تلوار کا وار پڑا ہے تو خون کے جو قطرے ہیں وہ جو گرے ہیں تو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس میں جن الفاظ کے اوپر ان کے خون کے قطرے گرے ہیں حضرت عثمان کے، وہ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی ان کا ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کو کافی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہوا بھی۔ وہ سارے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھے وہ سارے بدبخت جو ہے وہ بعد میں بری طریقے سے مارے گئے، کچھ وہیں پہ، 2 تو وہیں پہ مارے گئے جن کا تذکرہ ہم کسی اور ایپیسوڈ میں کریں گے، اور کچھ بعد میں بھی مارے گئے، ان میں کنانہ بن بشر ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اشتر نخی ہے، سودان بن حمران ہے، یہ سب مقتول ہوئی، سب مقتول ہوئی۔ اور عمر ان کی کتنی تھی؟ 88 سال، بعد نے یہ بھی کہا کہ 82 سال، بعض یہ بھی کہتے ہیں 80 سال، بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ دور خلافت ان کا تقریباً 12 سال جو ہے وہ 6 ماہ رہا ہے۔ حضرت طلحہ نے جو ہے وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ کیا حضرت عثمان کا کسی نے دفاع نہیں کیا تھا؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، ہم نے دوسرے ایپیسوڈ میں بھی کہی کہ عثمان نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میرا دفاع نہیں کرنا، میرے دفاع میں لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ وہ مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع میں زخمی ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، یہ بھی زخمی ہوئے ان کے دفاع میں۔ پھر محمد بن حاتم، یہ بھی صحابہ میں سے ہیں، اور اسی طرح بعد نے ابو حاتم بھی نام لکھا ہے، بہرحال محمد بن حاتم زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، اور مروان بن حکم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع میں جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور مطلب یہ لڑتے رہے باغیوں سے۔ ہاں وہاں موقع پہ 2 باغی قتل ہوئے اور 2 غلام قتل ہوئے۔ باغیوں میں سے تو دیکھیں ایک سودان بن حمران تھا، اس کے بارے میں کافی روایتوں میں ملتا ہے کہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا تھا، اور حضرت عثمان کے قاتلوں میں یہ بھی ایک بڑا نمایاں نام تھا، سودان بن حمران۔ تو یہ سودان بن حمران نے جب حضرت عثمان پہ حملہ کیا ہے تو ان کی جو بیوی تھی نائلہ وہ آگے بچانے کے لیے آئی ہیں، تو وہ منہ کے بل جو ہے مطلب ان کے اوپر بھی اس نے وار کیا تو وہ منہ کے بل جو ہے وہ گری ہیں، تو اس نے پھر ان کے اوپر بہت غلیظ قسم کا تبصرہ کیا، ٹھیک ہے، کہ وہ بہت ہی غلیظ قسم کے الفاظ اس نے بولے، فوش قسم کے الفاظ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کے بارے میں، مطلب اس کو دہرانا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اس پہ پھر جو ایک غلام تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، نجی اس کا نام تھا، اس نے جب یہ دیکھا تو اسے اس کے اوپر غصہ آ گیا کہ یار یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں، یہ تو مطلب دین کے نام پہ آئے ہیں
اور اسلام کے نام کے اوپر آئے ہیں، اور یہاں آ کے یہ گھر کی عورتوں کے اوپر ایسے تبصرے کر رہے ہیں، فحش تبصرے کر رہے ہیں، ایسے مطلب بغیرت قسم کے لوگ ہیں. تو اس نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اس کو سودان بن حمران کو قتل کر دیا. اس کا ایک اور دوست تھا قتیرہ، اس نے نجی کو قتل کر دیا. تو حضرت عثمان کا ایک اور غلام تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے سبی، اس نے پھر قتیرہ کو قتل کر دیا. تو 2 باغی قتل ہوئی اور 2 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام شہید ہوئے. یہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل کون تھا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ پورا ایک ہجوم تھا. ہم نے کہا تھا کہ مصر سے 600 لوگ آئے، کوفہ سے 200، بصرہ سے 100 لوگ آئے تھے، لیکن اس میں کچھ لوگ متعین ہیں، بالکل متعین ہیں. تاریخی روایات میں کثرت سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں. اس میں مصریوں میں جیسے کنانہ بن بشر کا نام ملتا ہے، ابن ادیس کا نام ملتا ہے، عمر بن حمق کا نام بھی ملتا ہے. اگرچہ عمر بن حمق کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابی تھے، یہ شریک نہیں تھے، لیکن بہرحال یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے. لیکن کنانہ بن بشر، ابن ادیس، اور اسی طرح کوفیوں میں سے اشتر نخی کا نام ملتا ہے، بصریوں میں سے حکیم بن جبلہ کا نام ملتا ہے، سودان بن حمران کا نام بھی ملتا ہے. تو متعین نام ہیں حضرت عثمان کے قاتلوں میں سے، جو بعد میں قتل بھی کیے گئے، قصاص میں قتل بھی ہوئے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا قاتل کو غیر متعین تھا، ہجوم بھی تھا، اس کے علاوہ جو ان کے لیڈر سے متعین تھے اور وہ قصاص میں قتل بھی کیے گئے. شہادت عثمان پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا رسپانس تھا؟ دیکھیں، مختلف صحابہ نے مختلف طرح سے رسپانس کیا اور سب ہی نے ہمدردی کا اظہار کیا. اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی اظہار ایسا ہی تھا. ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے برات کا اظہار کیا کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، مطلب نہ رائے کے طور پہ میں شامل رہا ہوں، نہ میں عملاً اس میں شامل رہا ہوں، نہ ہی میری اس میں کوئی رضا یا رضامندی رہی ہے. ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ رسپانس تھا. دوسرا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلوں کے اوپر لعنت بھی بھیجی. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیج رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے بھی قاتلین عثمان کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہو. تو حضرت علی جو ہے وہ قتل عثمان پہ راضی نہیں تھے، نہ ہی اس میں عملاً شریک تھے، بلکہ انہوں نے قاتلین عثمان پہ لعنت بھیجی. ہاں، بعض رافضیوں نے یہ بات عام کر دی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت علی جو ہے وہ حضرت عثمان کے قتل پہ راضی تھے، خوش تھے. یعنی یہ بات غلط ہے، بالکل یہ بات روایات سے ثابت نہیں ہے. کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا رضی اللہ عنہ؟ جی ہاں، قصاص میں قتل کیا گیا تھا. معاویہ بن جو ہے وہ حدیج یہ کہتے ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کے گورنروں میں سے تھے. معاویہ بن حدیج بھی رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابہ میں سے ہیں. تو یہ کہتے ہیں میں نے کوئی 70 افراد کو قتل کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص میں، 70 افراد. دیکھیں، اس میں اشتر نخی، اس کو زہر دے کے قتل کیا گیا. ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ قصاص میں قتل کیا گیا. بلکہ عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے، ان کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مطلب قصاص میں قتل کیا گیا. حالانکہ ان کے بارے میں ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ شامل ضرور تھے جتھے میں، لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوا ہے جتھا، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑی ہے، پکڑ کے کھینچی ہے، تو حضرت عثمان نے ہار دلائی ہے کہ اگر تمہارے والد ہوتے نا تو اس کو پسند نہ کرتے. تو وہ پھر پیچھے ہٹ گئے تھے، وہ پھر قتل میں شامل نہیں تھے. لیکن بہرحال ان کو بھی قصاص میں قتل کیا گیا. معاویہ بن حدیج نے ان کو بھی قصاص میں بعد میں قتل کیا. بلکہ کنانہ بن بشر کے بارے میں آتا ہے، اس کو بھی معاویہ بن حدیج نے قتل کیا تھا. اس کے علاوہ 2 تو وہاں پہ جو ہے وہ قتل ہو گئے تھے، اپنا یہ حمران بن سودان، اور اسی طرح جو ہے وہ قتیرہ بن فلاں، یہ دونوں وہاں پہ گھر میں قتل ہو گئے تھے، جیسے ہم نے ایک اور ایپیسوڈ میں واضح کیا. اسی طرح ابن ادیس اور عمر بن حمق یہ بھی قتل ہوئے. تو کافی سارے لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے جن کا تذکرہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص میں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت منقبت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. روایتیں اس سے بھری پڑی ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. تو اس میں باقاعدہ نام کے ساتھ ہے، وہ عثمان فی الجنہ، عثمان بھی جنتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی انہیں جنت میں ہی بشارت دے دی گئی. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر کھڑے تھے کہ اونٹ لرزنے لگا، تو آپ نے اونٹ کو کہا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. 2 شہیدوں میں کون تھے؟ ایک حضرت عمر اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ. اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ جب اپیل کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار، بہت بڑی رقم ہے 1000 دینار، تو 20 دینار جو ہے وہ 7.5 تولے کے برابر ہوتا ہے. تو پتہ نہیں کتنے کے جی جو ہے وہ یہ سونا بن جاتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا 1000 دینار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا.
پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، اسی طرح سے ہم درجات طے کرتے تھے۔ تو گویا کہ تیسرا درجہ ہے ان کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں تیسرا درجہ ان کا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ایک موقع پہ کہ میں عثمان سے حیا نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی حضرت عثمان، مطلب ان کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے علاوہ کسی کے یہاں نہیں رہی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس میں وہ منفرد ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی فضیلت کے لیے کیا یہ کم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص عثمان کے لیے، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب خبر ملی کہ حضرت عثمان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفیر بنا کے مکہ کی طرف بھیجا تھا معاملات طے کرنے کے لیے، تو کفار نے ان کو روک لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا، 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اور اس کے اوپر پوری ایک سورہ مبارکہ ہے سورہ فتح کے نام سے، اور اس بیعت میں کیا تھا، موت کی بیعت تھی کہ عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو قصاص عثمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے جو ہے وہ بیعت کی، موت کی بیعت کی، اور سب سے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے کہا دوبارہ کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ایک اپنا رکھا اور اپنا دوسرا ہاتھ رکھے گا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے کہا کہ اس سب کے اوپر جو ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو بہت بڑی جو ہے وہ حضرت عثمان کی فضیلت ہے، تو بہت فضیلتیں ان کی، جامع القرآن ہیں، ذی النورین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت بڑی فضیلتیں ہیں ان کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کون سے علاقے فتح ہوئی ہے؟ بہت سی فتوحات ہوئیں۔ شروع کا ان کا جو دور تھا اس میں کافی زیادہ فتوحات ہوئیں، اس میں افریقہ کا بڑا حصہ، لیبیا، مراکش، تیونس، اس کے علاوہ اسکندریہ، قبرص، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آذربائیجان، آرمینیا، یہ پورے ممالک ہیں، خراسان، طبرستان، سجستان، یہ سارے علاقے جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئی ہے۔ تو کافی زیادہ دور خلافت کی جو ہے وہ ایکسٹینشن ہوئی، یہ بھی ان کے کارناموں میں سے ہے۔ پھر قرآن کو جمع کرنا ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے۔ شہادت عثمان یا شہادت حسین رضی اللہ عنہ میں کون سا ثانیہ بڑا ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ اس میں تقابل میں لگ جاتے ہیں، ہمارے خیال میں اس قسم کے تقابل میں نہیں پڑھنا چاہیے، دونوں یہ امت کے لیے بڑے ثانیات۔ ایک طرف جو ہے وہ خلیفہ راشد ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، داماد رسول ہیں، جامع القرآن ہیں، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ان کے درجات ہیں۔ دوسری طرف نواسہ رسول ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ تو دونوں اس امت کے لیے بہت بڑے ثانیہ ہیں، دونوں کی شہادت جو ہے وہ مظلومانہ طریقے سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی کچھ ثانیات ہیں جن کی طرف ہمارے یہاں توجہ کم دی جاتی ہے، اس میں ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ثانیہ اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ثانیہ، تو ان کو بھی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، یہ بھی اس امت کے لیے بہت بڑے جو ہے وہ آپ کہہ لیں نقصانات تھے۔